میں نے اہل حدیث کے ایک عالم کے اوپر ویڈیو بنائی جو جمعہ کا عظیم الشان خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں وہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی یا کوئی بھی ایسی اسلامی تعلیمات دینے کے بجائے وہ ناصر مدنی صاحب کے اوپر تبرہ کر رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو اہل حدیث جو ہے انہوں نے میرے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی، مجھے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ کمنٹس میں آپ جا کے، میرا پیج ہے حماد اختر چیمہ، تو آپ اس میں جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کمنٹس میں دیکھ لیں، آپ کو دکھ جائیں گے سارے لوگ۔ دیکھیں، ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو زبان سے روکو۔ تو میں کم از کم دوسرے درجے پہ تھا، آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ یار جو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے کیا ہے وہ غلط ہے۔ کچھ بندے ہیں، مطلب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے، چند اہل حدیثوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا۔ خیر، اس بھائی نے جو عالم تھا جنہوں نے گالی گلوچ کی تھی، انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ان کی رجوع کی ویڈیو آ گئی ہے۔ انہوں نے رجوع کے 4 پوائنٹس بنائے ہیں۔ پہلا پوائنٹ انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں نے گالیاں اس لیے دے دی کیونکہ میں بریلوی سے اہل حدیث ہوں، اور ہم جو ہے نا لفظ اہل حدیث کے اوپر مر مٹنے والے۔ میں جو آج یہ اپنے ایک بیان کے اندر کچھ نازیبہ کلمات بولے گئے تھے جو کہ ناصر مدنی صاحب نے لفظ حدیث اور اہل حدیث کے بارے کے اندر جو کچھ اس نے کلمات بیان کیے تھے، تو چونکہ میں بریلویت سے اہل حدیث ہوا ہوں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک لفظ حدیث اور اہل حدیث کا اتنا جذبہ ہے کہ ہم اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ او بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو کے گیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اہل حدیث کا منہج ہے کہ قرآن کو وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث ہی آپ کا منہج ہے نا۔ تو سورہ البقرہ آیت 132 اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرنا، إِلَّا مگر، أَنْتُمْ تمہارا خاتمہ ہو، مسلم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز اس حال میں نہ مر جانا کہ مسلم کے علاوہ کسی اور چیز میں مر۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ مسلم ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لفظ اہل حدیث پہ مر مٹتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ آپ کو لفظ مسلم پہ مر مٹنا چاہیے۔ خیر، آگے سنیں۔ یاد رکھیں جی، میں اپنے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں جو میرے منہ سے گالی گلوچ کے جو کلمات نکلے تھے، میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن ناصر مدنی صاحب کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اور اختلاف آگے تھا اور اختلاف رہے گا جب تک یہ ناصر مدنی صاحب سلف صالحین کے منہج پر نہیں آ جاتے۔ اب دیکھیں، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ناصر مدنی صاحب کے ساتھ اختلاف تب تک رہے گا جب تک وہ ہمارے سلف صالحین کے عقیدے پہ نہیں آ جاتے۔ یار ایسی کیا بات کر دی ہے ناصر مدنی صاحب نے جو سلف صالحین کے عقیدے سے باہر ہے؟ خیر، ایک بار پھر سن لیتے ہیں کہ ناصر مدنی صاحب نے ایسی کون سی بات کی ہے جو سلف صالحین کے عقیدے سے باہر ہے۔ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن، سنت و آل محمد۔ ایک آپ یعنی کہ بین المسالک آہنگی کی طرف آپ بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو جس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنے کی وہ بہت کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم جو ہے قرآن، صحیح حدیث اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو سلف صالحین کا تو یہی عقیدہ ہے، پتہ نہیں آپ کے سلف صالحین کون ہیں۔ اور آپ نے اپنی رجوع میں مسجد کے تقدس کی تو بالکل بات ہی نہیں کی۔ خیر، آپ تو وہ آل امیہ کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ آل امیہ کو آپ آن کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی کام تھا کہ ممبر رسول پر جمعوں کے خطبوں میں تبرہ کرنا، لان تان کرنا، اور باقاعدہ جو ہے احادیث سے ثابت ہے۔ میرے استاد انجینئر صاحب نے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سے رکھ دی ہیں، آپ نے ان کا انکار کر دیا، تو وہ آپ پھر اہل حدیث تو نہیں نہ رہے، کیونکہ اہل حدیث تو وہی ہے جو صحیح حدیث کو مانے۔ خیر،
ان کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے آپ نے مسجد کی جو بے رحمتی کی ہے اور اس پہ تو آپ کچھ بھی نہیں بولے. خیر اللہ پاک جو ہے آپ کو معاف فرمائے، اور آپ نے جو رجوع کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. لیکن جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں پہلے دو پوائنٹس میں، وہ آپ کی پھر غلط ہے، تو اس پہ پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کو اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح احادیث اور قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ چلنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرہ.